میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دعوت ہی مخصوص ہے، عبادت بیکار ہے۔ دعوت افضل ہے، عبادت نفل ہے۔ آج ہم اس کو اتر چکے ہیں۔ دعوت کھاؤ بس مزے سے، لیکن عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا لیکن اس کا 40واں رہے یا 10واں رہے، لیکن کس کے اندر بھی دیکھو کتنا لنگر لٹایا جاتا ہے اور کتنی فاحش خرچے کیا جاتے ہیں، لیکن کیا کسی کے 40ویں میں کوئی ایسی غریب بیٹی کا نکاح کر کے کوئی دیا ہے؟ آج تک نہیں دیتا۔ اگر دے دیتا تو اس کے ایصال ثواب میں ہو جاتا، اگر وہ بندے کی مغفرت ہو جاتی، وہ بندے کو ایک غریب بچے کا نکاح کرنے کے صدقے میں اللہ اس کے گناہ کو معاف کر اللہ جنت میں سکون کی نیند بیچارے کو سلا دیتا۔ میرے دوستو، تم نے محلوں اپنے اولاد کو دیا ہے، لیکن خبر کی مٹی کا گڑا بھی ایک تمہارا محل ہے۔ یہ مت بھول جانا کہ اس محل کے اندر مٹی بھی جھڑنے والی ہے، اس محل کے اندر کیڑے بھی آنے والے ہیں، اس محل کے اندر سانپ بھی آنے والے ہیں، اس محل کے اندر ہنستے اور بچھو بھی آنے والے ہیں۔ بتا اس محل کو بچانے کے لیے تو نے کیا کیا؟ میرے بچوں کے گھر کے لیے، میرے بیوی کے گھر کے لیے ماربل میں نے دلوایا، میں نے اچھے ٹائلز میں نے دلوایا، اور عالیشان اور خوبصورت اور ٹیکنالوجی کے طور پر میں نے اچھے الیکٹرانک لائٹ لگا دی۔ میں نے کرنٹ چلا گیا تو کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن میں نے زبردست لائٹوں کو، بڑے لائٹوں کو میں نے لگا کر کرنٹ جانے کے باوجود بھی نہ دن ہے نہ رات ہے یہ محسوس نہیں ہے، ایسا میں نے اس کو ٹیکنالوجی سے پورے سجا کر محل کو رکھا ہے۔ بڑی چیزوں کو، بڑے عالی شان مقام اور بڑا اس کے اندر پیسہ روپیہ میں نے خرچہ کر بڑا عمدہ گھرا، وہ دیکھنے والا یہ کہہ دیں آہا کیا محل ہے، یہ تو راجا پرجا کا محل لگ رہا ہے، کتنا خوبصورت ہے، جنت نظر آ رہی ہے۔ لیکن دنیا کو تو نے تو جنت بنا لیا ہے۔ دو گز مٹی میں جو مجھے اور آپ کو دفن ہونا ہے، بتا اس محل کے لیے تو اور میں کیا کام کیے؟ ماربل لگا لیا، ٹائلز لگا لیا تاکہ کوئی کیڑا اور کوئی غلیظات اندر نہ آ جائیں اور کوئی غلیظ آنے والے مہمان کو غلیظ محسوس نہ ہو، تو اسی لیے تو نے اس کو ماربل لگا لیا، ٹائلز لگا لیا، تو نے مچھر نہیں آئے جیسا مچھر کی جالی دروازے پر لٹکا دی، تو نے ہر ٹیکنالوجی کو تو نے استعمال کیا۔ جب برسات کا موسم ہوتا ہے مکھیاں زیادہ اڑ جاتے ہیں، لیکن وہ مکھیاں اندر نہیں آئے جیسا آپ نے اس کو ہر سسٹم کا آپ نے تمام ٹیکنالوجی کو آپ نے استعمال فرمائی ہے۔ لیکن بتا میرے دوست، خبر میں آنے والے کیڑے اور مکڑوں کو بچنے کے لیے تو نے کیا ٹیکنالوجی کو استعمال فرمایا؟ لائٹ چلے گئی لیکن آٹومیٹک تیرے گھر میں لائٹ آن ہو جائے گی، اس کا سسٹم تو نے فالو کیا۔ بتا خبر جیسے اندھیرے مکان کے اندر تو نے خوبصورتی نور لانے کے لیے تو نے کیا استعمال فرمایا؟ سال کے 11 مہینے میرے دوست نہیں پڑا کوئی پرواہ نہیں تھا، لیکن ایک مہینہ تیرے اور میرے بیچ میں آیا ہے، کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے، کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے، کچھ بتانے کے لیے آیا ہے، کچھوں کو کچھ سجانے کے لیے آیا ہے۔ بتا میرے اور تیری خبر کو میں اور اس ماہ رمضان میں کتنا سجا رہے ہیں؟ خبر کہاں سستی؟ کس مستری کو دینے سے خبر سجے گی؟ کون سا ایسا مستری ہے جو انسان خبر میں جانے کے بعد اس کی خبر کی روشنی تیار کر سکے؟ میرے دوستو، وہ مستری کہیں اور نہیں ملے گا، وہ مستری مسجد کا امام ہے، وہ مستری کہیں اور نہیں ملے گا، جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے وہ ہیں۔ میرے دوستو، وہ کوئی روشنی کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ روشنی وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ بجلی کا وائر کھینچنے کے لیے تار جو کھینچتے ہو، لیکن وہ تار نظر نہیں آئے گا پیارے، لیکن اس کے اندر جو لوڈ ہے، اس لوڈ سے یہ بتی جل رہی ہے، وہ بتی جلانے کی طاقت وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس مقدس کلام کو نہیں پڑھو گے تو پھر خبریں بھی ہندی نظر آئیں گی، ویران نظر آئیں گی، ڈرانی نظر آئیں گی، خوفناک نظر آؤ گی۔ بتاؤ چیخ کر کس بچے کو بلاؤ گے؟ کس دوست کو بلاؤ گے؟ کس ساتھی کو بلاؤ گے؟ کس بھائی کو بلاؤ گے؟ کوئی نہیں آئے گا تمہاری مدد کے لیے۔ خبر میں سلائیں گے اور خبر کے بعد اوپر پھول ڈال کر سارے اپنے اپنے مکانوں میں جا کر آرام کی نیند کرے گا۔ کوئی چائے پینے چلے جائے گا، کوئی دم مارنے کے لیے چلا جائے گا، کوئی کچھ چلے جائے گا، کوئی کچھ چلے جائے گا، لیکن خبر والے کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ خبر والا ہی جانے گا۔
کس کے بھروسے پر تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو پیارے؟ کس کے بھروسے پر اللہ کا کلام تم چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کی عبادتوں سے محروم ہو رہے ہو؟ کوئی ہے تمہاری گارنٹی تم جانے کے بعد یہ لوگ مغفرت کرا سکے؟ کوئی ایسا باپ کا بیٹا ہے تو بتا دیں، باپ کا انتقال ہو جانے کے بعد وہ اپنے چائے کی ہوٹل میں نہ گیا ہو، یا نہیں تو اپنے گھر میں آرام کی نیند سونے نہ گیا ہو؟ میرے دوستو، کتنے ایسے قسمت دار وہ ماں باپ رہیں گے جو دفن کرنے کے بعد وہ کلام اللہ لے کر بیٹھ کر اپنے باپ کی مغفرت کے لیے رو کر دعا کر رہا ہوگا۔ کیا آپ ایسے کوئی کام کر گئے ہیں اولاد کے لیے؟ کیا آپ نے اولاد کو یہ طریقہ سکھا کر گئے ہیں؟ نہیں، تو پھر کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ دنیا میں اگر